चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। पास तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। बहुत सारे लोग रुकू और सजदा गलत तरीके से करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुर्सी पर बैठकर नमाज कैसे पढ़ें, चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। काफ़ी लोगों की तादाद ऐसी है जो चेयर पर बैठकर नमाज अदा करती है, लेकिन बाज़ लोग चंद गलतियां करते हैं। बाज़ तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। तो आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो है, चेयर पर बैठकर नमाज कैसे अदा करें, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, यह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहला सवाल कि कौन लोग हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि आजकल ये फैशन बनता जा रहा है कि हर दूसरा शख्स ही चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। मसाजिद के अंदर चले जाएं तो जहाँ पर 50 लोग खड़े होकर नमाज अदा कर रहे होते हैं, वहाँ पर 5, 7, 10 कुर्सियाँ आपको ज़रूर मिलती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर शख्स, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा सा बुखार हो गया, कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन लोग हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज अदा करेंगे तो उनकी नमाज होगी, कौन लोग हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, कौन लोग हैं जो चेयर पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शरीयत ने इन लोगों को रुख्सत अता फरमाई है जो ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं है। यानी जो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता, उस पर से फिर क़याम भी साक़ित हो गया। अब वो बैठकर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जो शख्स सजदा करने पर कादिर है, ज़मीन पर वो सजदा कर सकता है, अगर वो बैठकर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स बग़ैर किसी शरई उज़र के बैठकर नमाजें अदा करे, यानी फ़जर की 2 रकत सुन्नत और फ़र्ज़ नमाजें, फ़र्ज़ में फ़जर के 2 रकत फ़र्ज़ हो गए, ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ हो गए, असर के 4 रकात फ़र्ज़ हो गए, और इसी तरह मग़रिब के 3 रकात फ़र्ज़, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ और वितर वाजिब, और ईदैन की नमाज, इनमें क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी शरई उज़र के आप क़याम नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप सजदा करने पर कादिर हैं, ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं आप, लेकिन खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा देर आप क़याम नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह पाते, तो आप इतनी देर ही क़याम कर लें कि खड़े होकर आप तकबीर तहरीमा ही कह लें। तो जब भी आपके ऊपर इतनी देर क़याम करना फ़र्ज़ है, फिर आप भले बैठ कर ही नमाज अदा करें। इतनी देर, जितनी देर आप क़याम कर सकते इतनी देर आप क़याम करें, यह आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन अगर आप सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकते तो अब आप बैठकर नमाज अदा करेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। ये मैंने बिल्कुल आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा मसला कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अरे भाई, फ़लाँ शख्स को हमने देखा, वो तो बाज़ारों में टहल रहा था, वो मस्जिद तक अच्छा खासा चल के आता है, लेकिन मस्जिद में आकर वो चेयर पर बैठकर नमाज अदा करना शुरू कर देता है, तो उसकी नमाज होगी या नहीं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो लोग सजदा करने पर कादिर नहीं है, उन पर से क़याम साक़ित हो जाता है, वो बैठकर नमाज अदा करेंगे तो उनकी नमाज हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चल फिर सही सकते हैं, वो 15-15 मिनट तक वॉक कर सकते हैं, 5-5, 10-10 मिनट तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकते। यानी उनके घुटने जो है वो फोल्ड नहीं होते, वो टांगे जो है वो फोल्ड नहीं कर सकते, घुटने पर बहुत उनको तकलीफ़ होती है, तो वो बैठकर नमाज अदा करते हैं। तो अगर वो बैठकर नमाज अदा करते हैं, जो लोग सजदा करने पर कादिर नहीं है, तो उनकी नमाज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई शख्स 10 मिनट तक चलता आ रहा है, वो 5 मिनट तक पैदल चल के आता है मस्जिद तक, लेकिन वो बैठकर नमाज अदा करता है, अगर वो सजदा करने पर कादिर नहीं हो तो उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दूसरा मसला कि जो लोग चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते हैं, वो सफ़ कैसे बनाएंगे, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो वो सफ़ में कहाँ पर अपनी चेयर रखेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो इमाम साहब के पीछे ही चेयर घुसा देते हैं, या जो है वो थोड़ा सा हट के चेयर रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
جو لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صف کی سائیڈ میں چلے جائیں، ایک سائیڈ میں جا کر اپنی چیئر رکھیں اور وہاں پر اپنی جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ ہاں اگر بعد میں کوئی لوگ آتے ہیں، یعنی صف بن گئی، جتنے لوگ موجود تھے، آپ آخر میں آپ اپنی چیئر لگا لیں اور اس کے بعد میں جو آنے والے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو دوبارہ اٹھنے کی حاجت نہیں ہے، ایسا نہیں پھر آپ دوبارہ نکالنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے پیچھے نہ لگائیں اور سائیڈ میں جو ہے آپ اپنی چیئر جا کے لگائیں۔ اور چیئر رکھنی کیسے ہے؟ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ چیئر جو ہے وہ پچھلی صف میں رکھ لیتے ہیں اور اپنے پاؤں جو ہے وہ مقتدیوں کے، دوسرے لوگوں کے برابر کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس سے پچھلی صف جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، پچھلا آدمی جو پچھلی صف میں وہ کہاں سجدہ کرے گا، تو پچھلی صف جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں نہ دیکھیں، بلکہ چیئر کے جو پائے ہیں نا پچھلے، وہ صف کے آخر میں ہونے چاہیے۔ یعنی آپ کے پاؤں اگر آگے نکل رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں دوسرے لوگوں سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جس چیئر پر بیٹھے اس چیئر کے پچھلے پائے جو ہیں وہ صف میں ہونے چاہیے۔ پچھلی صف پر آپ جا کر رکھیں گے تو پھر پچھلی صف خراب ہو جائے گی، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اب صف آپ نے لگا لی، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں، اس کے بعد جہاں مرضی آپ چیئر لگا لیں، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو صف میں یہ ضرور خیال کریں صف کا حسن بالکل خراب نہ ہو آپ کی وجہ سے۔ اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کریں آپ فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نماز ادا کریں گے، نیت آپ نے کر لی، آپ اسٹیٹ بیٹھ گئے اس طرح سے۔ اب تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، جس طرح حسب معمول ہاتھ باندھے جاتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ یہ چیزیں میں یہاں پر نہیں پڑھ رہا، آپ کو سمجھانا ہے رکوع اور سجدہ کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ رکوع اور سجدہ غلط طریقے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسی میں ہی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت وغیرہ ملا لی۔ اب سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تکبیر کہتے ہوئے آپ اس طرح سے اللہ اکبر یہاں پر ہاتھ رکھ لیں گے اور اتنا جھکیں گے۔ رکوع، یہ رکوع کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہاتھ پھر یہاں پر آ دیں، رکوع میں ہم نے یہاں پہ رکھے تھے، تھوڑا سا جھکے اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ہاتھ یہاں پر آ گیا ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سجدہ کیسے کریں گے؟ اسی میں ہی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہوا میں ایسے ہاتھ لہرا دیتے ہیں ایسے کر کے، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ چیئر کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، تو اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کو شریعت نے رخصت دی ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر اتنی تکلیف جو ہے وہ لا رہے ہیں، اتنا تکلف آپ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب رکوع سے کھڑے ہوئے اس طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ہاتھ یہاں پر ہے، اب سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک تو ہوا میں ہاتھ نہیں لہرانے، تختے پر جو ہے وہ اپنا ماتھا نہیں جا کے رکھنا، ایسے ہاتھ رکھنے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اور رکوع میں آپ جھکے تھے اتنا تھوڑا، اب سجدے میں آپ جھکیں گے زیادہ۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ رکوع میں اتنا جھک جاتے ہیں ایسے کر کے اور پھر سجدہ کرتے ہیں ایسے کر کے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ رکوع میں زیادہ جھک کے سجدے میں کم جھکے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے سجدے میں زیادہ جھکنا ہے رکوع کی نسبت، رکوع میں کم جھکنا ہے، سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رکوع ایسے کر لیتے ہیں، بالکل جھک جاتے ہیں، اور سجدہ پھر ایسے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہیں، یہ بالکل غلط۔ یہ رکوع سے آپ کم جھکیں، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آپ کو ہاتھ بھی نہیں لہرانے اور سجدے میں آپ نے زیادہ جھکنا ہے رکوع سے، ٹھیک ہے نا، اتنا جھک جائے۔ اور پھر اسی طرح پھر دوسرا سجدہ، پھر اپنی دوسری رکعت میں چلے جائیں گے، سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، رکوع پھر اسی طریقے سے کم جھکنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ہاتھ یہاں پر، پھر سجدہ کریں گے تو زیادہ جھکیں گے،
دونوں سجدے پھر قاعدہ یہیں پر ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تشہد درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو اصل غلطی جو ہے وہ رکوع اور سجدے میں کی جاتی ہے۔ رکوع ایسے کر لیں گے زیادہ جھک کے، اور سجدہ جو ہے ایسے کر لیں گے، یا پھر وہ تختہ جو ہے اسی پر ہی ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر رکوع میں آپ زیادہ جھکے، سجدے میں کم جھکے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ میں پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن نئے سبسکرائبر جب ایڈ ہوتے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیو جا کر نہیں دیکھتے، اس لیے واٹس ایپ پر بار بار اس رمضان یہ سوال آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس پر ایک دوبارہ پریکٹیکل ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔